آداب جتنے بھی اسلامی ہیں کہ جو تقریباً اب ہماری زندگیوں سے آہستہ آہستہ کر کے خارج ہوتے جا رہے ہیں. یعنی ایسا جو چیزیں ہمارے لیے سب سے زیادہ غیر اہم ہو رہی ہیں وہ آداب اسلامی ہیں. عقائد موجود ہیں، احکام بھی موجود ہیں، کسی حد تک اخلاق بھی موجود ہیں، لیکن جو چیز اب ہماری زندگیوں سے بالکل خارج ہو رہی ہے وہ آداب اسلامی ہے. اخلاق اسلامی میں اور آداب اسلامی میں فرق ہے. اخلاق آپ کے اندر اچھی صفات کا ہونا ہے، بری صفات کا نہ ہونا ہے، لیکن انہی تمام اچھی صفات کی زینت کا نام آداب اسلامی ہے. وہ آداب اسلامی کیا ہیں؟ وہ مستحبات اور مکروہات ہیں کہ میں نے عرض کیا جو اب ہماری زندگی سے آہستہ آہستہ خارج ہو رہا ہے. خدا کیا چاہتا ہے؟ خدا یہ چاہتا ہے کہ تم ان آداب کے ذریعے سے اپنی زندگی کے ہر مرحلے میں میری طرف متوجہ رہو. تو کام مشکل نہیں ہے، کچھ چیزوں کی ہم نے صرف عادت ڈالنی ہے، لیکن عادت ڈالنے کے بعد وہ چیز ہمارے وجود پر جو پازیٹیو اثر کر رہی ہوتی ہے وہ باقی رہتا ہے. لہذا فرمایا کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھو، کتنا غور کیجئے گا. ان چیزوں کی اہمیت ہے، تفصیلات اپنی جگہ محفوظ، لیکن غور کیجئے گا پروردگار ہم سے حتیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ جب تم بیت الخلا جا رہے ہو تو جاتے جاتے یہ پڑھتے ہوئے جاؤ، جب وارد ہو رہے ہو تو الٹے پاؤں سے وارد ہو، باہر نکلتے ہوئے سیدھے پاؤں سے وارد ہو. بعض مثالیں بالکل نچلی سطح پر جا کر صرف اس لیے دیتا ہوں تاکہ ہم اپنے لیے خود یہ بات تصور کریں کہ جب دین میرا ہاتھ اس جگہ پر بھی پکڑنے کے لیے تیار ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ میری زندگی کے اہم ترین مسائل میں دین میرے سامنے موجود نہ ہو. بس جب اتنی، اب غور کیجئے گا، اب دوسری طرف سے توجہ کریں، اگر میں واقعاً آداب اسلامی کے ذریعے سے اس مرحلے میں داخل ہو جاؤں کہ جہاں پر حتیٰ اپنی زندگی کے خلوت ترین مراحل میں بھی، ان مراحل میں بھی کہ جن میں انسان کسی کو شریک نہیں کر سکتا، ان مراحل میں بھی اگر میں خدا کے ساتھ جڑا ہوا ہوں تو پھر میری زندگی کا تمام کے تمام اعمال و افعال خود بخود خدا سے منسلک ہوتے چلے جائیں گے. اور جب میں خدا سے ہر مرحلے میں منسلک ہوں گا تو میں دنیا میں دوسروں کی طرح سے زندگی کر رہا ہوں گا، لیکن عین اس حالت میں میرا کام عبادت ہو رہا ہوگا. میرا کام خود بخود عبادت ہو رہا ہوگا، میرا کام خود بخود اللہ ہوگا. کیا فرق ہے؟ جس وقت ہم ڈاکٹر سے دوا لے کر فرض کریں کہ شفا حاصل کرتے ہیں پروردگار کے اذن سے، تو مرحلہ صرف اپنے ذہن کو متوجہ اس بات کی طرف رکھنا ہے کہ اگر میں ڈاکٹر کا شکر کر رہا ہوں، اگر میں اس گولی کے بارے میں کہ جس سے مجھے شفا ہوئی ہے کمنٹ کر رہا ہوں، اتنی سی باریک لائن ہے جس کی طرف مجھے توجہ رکھنی ہے کہ مجھے شفا ڈاکٹر نے نہیں دی ہے، اللہ نے دی ہے. مجھے شفا اس دوا سے نہیں ملی ہے، اللہ کی جانب سے ملی ہے. لہذا علماء فرماتے کہ عین اس مرحلے میں الحمدللہ کہہ کر اپنے آپ کو پروردگار کی طرف متوجہ کر لو. شکریہ بھی ادا کرنا چاہتے ہو تو کہو ڈاکٹر صاحب اللہ کا شکر ہے جس نے آپ کے ذریعے سے مجھے شفا دی، اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے اس گولی کے ذریعے سے شفا دی. کیوں؟ دین یہ چاہتا ہے، دین یہ چاہتا ہے اتنے چھوٹے چھوٹے مراحل میں بھی خدا کو جب تم اپنے ساتھ رکھو گے تو یہ ناممکن ہے کہ تمہاری زندگی کی مشکلات میں خدا تمہیں تنہا چھوڑ دے، ناممکن ہے. لہذا یہ جو فرمایا کہ اذا سألک عبادی عنی فانی قریب، اے میرے حبیب جب میرا بندہ آ کر تم سے میرے بارے میں سوال کرتا ہے تو کہو منی قریب. اب یہ جو قربت کا مسئلہ ہے، یہاں پر قربت مکانی و زمانی نہیں ہے، نہ یہاں پر قربت مرتبہ کے اعتبار سے ہے، نہ درجے کے اعتبار سے ہے. علماء فرماتے ہیں یہ قربت حقیقی کس اعتبار سے؟ فرمایا اس اعتبار سے کہ ہماری جو زندگی اور جو ہمارا وجود ہے اس کا اصل علت، اس کی اصل سبب خود پروردگار ہے. لہٰذا علت و معلول کے اندر جو قربت پائی جاتی ہے اس سے زیادہ قربت کسی اور چیز میں تصور نہیں کی جاتی. اب اگر اس طرف سے علت تامہ ہو جائے تو یہ قربت اپنے کمال تک خود بخود پہنچ جاتی ہے. بس قربت کمالیہ ہے چونکہ علت تامہ کے ساتھ ہے. اب میں نے اپنی زندگی کے اندر سے، اپنے وجود کے اندر سے اپنے آپ کو اپنی اسی علت تامہ سے جوڑنا ہے. لہذا جتنا میں اپنے آپ کو پروردگار سے نزدیک کرتا چلا جاؤں گا، ان مادی وسائل سے اپنے آپ کو دور کرتا چلا جاؤں گا، خود بخود اس قربت کا احساس اور ظہور میرے وجود سے ہونا شروع ہو جائے گا. لہذا
اللہ نے تو بتا دیا کہ میں قریب ہوں، ضرورت اس امر کی ہے کہ اب ہم اللہ سے قربت کو ایجاد کریں۔